تو جس طرح کہ تاجر کی مثال دی گئی ہے، تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنا ایک محاسبہ کریں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور اپنے آپ کو تادیباً مختلف انداز سے راہ راست پہ لانے کی بھرپور کوشش کریں، یا پھر ایسے نیک اشخاص، نیک اولیاء اللہ، متقی پرہیزگار لوگ جو مقربین ہیں، جو ہر وقت نیکیوں میں رہتے ہیں اور گناہوں سے بچے رہتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھا کریں، ان کے ساتھ آیا جایا کریں، جس کی ایک مثال فی زمانہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہے۔ یقین جانے، یہ بالکل دل سے بات کہہ رہا ہوں، جو ہفتہ وار اجتماع میں جاتے ہیں نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ہفتے اسلامی لحاظ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر اللہ پاک توفیق دے اسلامی بھائیوں کو، مدنی قافلے میں سفر اگر 2 راتیں 3 راتیں مسجد میں قیام ہو جائے ہر مہینے، ایسی جو کہہ لیں کہ بیٹری پورے مہینے کے لیے چارج ہو جاتی ہے۔ اور اگر علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی سعادت مل جائے تو بندہ خود گناہوں سے بہت زیادہ بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور تمام ہی عالم کورس اردو کے یعنی کہ شرکاء جو ہے، ان کو میری عرض ہے، مدنی التجا ہے کہ جو مرد حضرات ہیں دعوت اسلامی کی اجتماع میں جایا کریں، اور جو خواتین ہیں وہ بھی دعوت اسلامی کی اجتماع میں جو خواتین کا ہوتا ہے وہاں پر جایا کریں، بچیوں کو لے جایا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں بہت دینی ماحول بنے گا۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ دینداروں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں نا، تو اس کی بھی ایک کیفیت ہے، اس کا ایک اثر ہے طبیعت پہ، ذہن پہ۔ میں اپنی ایک مثال آج کر دیتا ہوں بیان۔ میں جب یوکی آیا تھا 2003 میں، تو میں داڑھی معاذ اللہ منڈاتا تھا، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو یہاں پر آیا، مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو مدنی قافلہ آیا ہوا تھا، مجھے بڑے بھلے لگے یہ لوگ، بڑے اچھے لگے۔ پاکستان میں اٹیچ نہیں تھا میں، عمر 18 سال تھی کم و بیش۔ تو وہ لوگ انگلش میں سنتیں سکھا رہے تھے، انگلش مجھے سمجھ تو آتی تھی، تو میں بڑا متاثر ہوا کہ دیکھو یہ چیزیں تو اردو کتاب ان کے سامنے ہے اور ہمارے لیے انگلش میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہے۔ تو ان کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق مل گئی اللہ کی رحمت سے۔ ایک MBBS ڈاکٹر تھے جو اسپیشلائز کرنے آئے تھے لاہور سے، وہ ہمارے ہی شہر کے تھے، وہ بھی وہاں پر شریک ہوئے۔ تو ان سے پھر دوستی ہو گئی اور جانا آنا ہو گیا اجتماعات میں۔ تو یوں اللہ کی رحمت ہوئی کہ مجھے یہ سعادت مل گئی کہ ہر جمعرات کو میں اجتماع میں جاتا تھا، اور ہے بھی دوسرے شہر میں تھا۔ شروع میں گاڑی نہیں تھی تو کسی سے لفٹ لیتا تھا، کبھی بس پہ بھی جانا ہوا، ایک بار بس پہ بھی جانا ہوا اکیلے۔ تو خیر، تو جاتا تھا نا اجتماع میں، تعداد کم تھی، وہی 20-25 اسلامی بھائی، یا یوں سمجھے کہ 25-26 اسلامی بھائی ہوتے تھے۔ ان میں بھائی ماما جو تھے نا وہ 11-12 ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ مگر بارش با امامہ لوگوں میں جب بیٹھ جاتا تھا نا جا کے، تو ایک ایسے نا ایک ٹیم کا جیسے ممبر ہوتا ہے بندہ، ایک بہت بڑی تحریک کا حصہ ہوتا ہے، تو بندہ خود میں نا ایک اچھا فیل کرتا ہے، ایک پراؤڈ فیل کرتا ہے، ایک یعنی کہ سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اس دیار غیر میں اکیلا نہیں ہوں، یہ سب بھی میرے ساتھ ہیں۔ گو کہ وہ سب 25-26 ہی ہوتے تھے ہمارے علاقے کے، لینکا شہر کے، یعنی کہ پورے تقریباً یوں کہہ لیں کہ پورے ضلع میں وہی 25-26 اسلامی ہوتے تھے جو مدنی ماحول سے باقاعدہ اٹیچ تھے۔ ان میں بھی داڑھی امامے والے 11-12 تھے۔ تو مجھے بھی اللہ پاک نے ایسی توفیق دی کہ میں نے بھی داڑھی رکھ لی، امامہ شریف سجا لیا، اور بس ان ہو گیا نا مدنی ماحول میں۔ تو پھر اسی کی برکت سے مجھے درس نظامی کرنے، عالم کورس کرنے، اور یہ ساری توفیق اللہ پاک نے دی ہے۔ تو اصل کیا ہے کہ ایسے لوگوں میں بیٹھا ہوں جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے۔ ابھی تو نام بھی مجھے یاد نہیں ہے، نیک عمال کا جائزہ یا کیا نام رکھا ہے، پہلے ہوتا تھا مدنی نامات۔ تو وہ کارڈ فل کرنا، لکھنا، پڑھنا، سنانا، ٹھیک ہے نا، وہ حساب کتاب رکھنا جناب، بڑا اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ نیکیاں نہیں کی نا، کم از کم شرمندگی ضرور ہوتی تھی، احساس سے
کمتری ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور اگر معاذ اللہ کوئی گناہ ہوا تھا تو اس کی بھی فیلنگ ہوتی تھی، ندامت ہوتی تھی، تو یہ فائدہ رہتا تھا اور فائدہ ہوا، اور پھر اس کی برکت اللہ پاک نے مجھے یہ بھی دی کہ مجھے پھر امامت کی سعادت بھی 3 سال ملتی رہی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یوں سمجھے کہ وہیں سے ذہن ملا اور یہ عالم کورس اردو کا آغاز ہو گیا اللہ کی رحمت سے۔ تو اس میں بھی یوں سمجھے کہ اصل وہی چیز ہے کہ ہمارے لیے دنیاوی کام کاج، دنیاوی تعلیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کس طرح دین کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہم سب کو حساب کتاب رکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دعوت اسلامی کے حامی ہیں یا آپ دعوت اسلامی کے مخالف ہیں آپ سنی بریلوی، آپ ہمارے بھائی ہیں، سمجھے بات، ہم سب بھائی ہیں۔ میرا آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض کرنے کا مقصود صرف اتنا ہے، جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، یہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان ہو یا نزہۃ القاری ہو، یہ دعوت اسلامی کی لکھی ہوئی نہیں ہیں۔ اسی طرح سیرت مصطفیٰ، یہ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمہ انڈیا کے جو بزرگوں کی لکھی ہوئی ہے، اور بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ صرف احیاء العلوم کا جو ترجمہ ہم پڑھتے ہیں وہ دعوت اسلامی نے کیا ہے، چونکہ یہ بہترین اردو ترجمہ ہے، غلطیاں بھی نہیں ہیں اس میں، تو اس کو ہم نے اختیار کیا ہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس پہ توجہ رکھیے گا۔ میرا مقصد اور مقصود یہاں پر دعوت اسلامی کی پروپیگیشن نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے جو اٹیچ لوگ ہیں نا وہ مختلف پیر صاحبان سے مرید ہیں، تو میں سبھی کو یہ ذہن دے رہا ہوں، سبھی کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سبھی کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اصل مقصد ہمارا دین اسلام پہ عمل کرنا ہے، اور اسلامی جو تعلیمات ہمارے بزرگان دین نے ہمیں اردو میں ہمیں دی ہے، قرآن، حدیث، فقہ، تصوف اور سیرت کے حوالے سے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پہ چلنا ہے۔ تو جو لوگ اس پہ چل رہے ہیں، چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس پہ بیانات کرتے ہیں، اگر ہم ان سے اٹیچ ہو جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت فوائد ہوں گے۔ وہ ہمارے دعوت اسلامی والے ہوں یا کوئی بھی پیر صاحب ہوں جو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے اجتماعات کا انعقاد کرتے ہیں، تو کسی بھی سنی بریلوی کے ساتھ آپ اٹیچ ہو کر، کوئی بھی تنظیم ہے، تحریک ہے، کوئی انجمن ہے، کوئی عالم صاحب ہیں، آپ اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش اور سعی پوری کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر مرحمت فرمائے، اور ہم سنیوں کو اللہ پاک ایک اور نیک بنائے۔ اسی کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔